الا، اب یہاں پہ لفظ الا آ گیا. قرآن میں جہاں بھی لفظ الا آیا اشارے کے طور پہ آیا، سمجھانے کے طور پہ آیا. کیا کہ لا یملکون الشفاء، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی مالک شفا. الا، یہاں پہ رک جاؤ، اشارہ ہے الا. اللہ کہہ رہا ہے مگر. پہلی آیت کے پہلے حصے میں کچھ ارشاد ہو رہا ہے، آیت کا دوسرا حصہ کہیں اور مڑ گیا. کیا قرآن میں ترجمہ ایسا نہ ہو میں تیرا بھی مجرم ہوں، میں 14 کا بھی مجرم ہوں، تو سن سمجھ کے قرآن نہ بولے، تیرا اپنا نصیب. لا یملکون الشفاء، نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا. الا، وہ کہہ رہا ہے الا مگر من اتخذ عند الرحمن عہدا، اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نہیں ہے مالک شفاعت مگر وہ ہیں جنہوں نے رحمان سے عہد لیا ہے. میں نے قرآن پڑھا ہے یار، روایت نہیں پڑھی. بسم اللہ، سارے مل کے بولیں گے قرآن پڑھا ہے. نہیں ہے کوئی مالک شفاعت مگر وہ ہیں جنہوں نے بابا جی رحمان سے عہد لیا ہے. اب یہ عہد بتا رہا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا تھا. جب کوئی عہد ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے بات، میں کہتا ہوں کہ جی آپ سے میرا عہد ہو گیا کہ میں 15 محرم پڑھوں، اور وہاں پہ جا کے میں یہ کہوں کہ 5 دن پہلے ان سے میرا معاہدہ ہو گیا تھا، اس کا مطلب ہے بات پہلے سے ہوئی ہے. نہیں، میں پھر ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ جگہ جہاں پہ بیٹھے یہ جگہ پہلے سے تھی لیکن مجلس ان دنوں ہو رہی. یہ جگہ پہلے سے موجود ہے، جگہ پہلے سے ہے، مجلس یہاں ہو رہی ہے. چلیں میں اور آسان کر دیتا ہوں. کعبہ پہلے اللہ کا گھر تھا، ثواب کے قابل نہیں تھا. کعبہ تھا ضرور لیکن بتوں کی نظر تھا. کعبہ پہلے تھا لیکن ثواب کے قابل نہیں تھا، عزت کے قابل. کعبہ ثواب کے قابل کب بنا؟ اس نے کہا علی سے بغض بھی اور طواف کعبہ بھی، کعبہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کس چکر میں ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، مرد آباد، اہل بیت کے ہر چھوٹے بڑے درمیان دشمن پہ لعنت بے شمار. بابا دے مرتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لعنت کرتے ہوئے ایک سیکنڈ بھی نہ سوچا کرو ورنہ اس کے اوپر برس پڑتی ہے. اور لعنت وہ پوسٹ ہے، وہ ڈاک ہے جس پہ پتہ نہیں لکھنا پڑتا، حقدار تک پہنچ جاتی ہے. عہد بتا رہا ہے جی کہ کوئی معاہدہ ہوا تھا. معاہدہ کب ہوا تھا؟ عالم ارواح میں یاقوت کا ایک تخت ہے، تخت کے ایک اوپر تاج پڑا ہوا ہے، تاج کا نام ہے تاج شفاعت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تاج کا نام کیا ہے؟ تاج شفاعت. 1.25 لاکھ انبیاء کی صف کھڑی ہے، آواز قدرت آ رہی ہے. کون ہے جو میرا دین بچائے گا بھی اور پہنچائے گا بھی؟ میرا دین بچائے گا بھی اور پہنچائے گا. 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہیں، جس کا دل کرتا ہے قریب آئے. لیکن ایک بات اور ہے، تاج اور تخت کے قریب ایک پڑی ہوئی ہے لسٹ. ایک پڑی ہوئی ہے تحریر. آواز قدرت آ رہی ہے کہ جس کا دل کرتا ہے اس تخت پہ سے تاج اٹھائے، شرائط کو پڑھے، جو شرائط پہ پورا اتر سکتا ہو وہ پہلے، جو شرائط پہ پورا اتر سکے میری مرضی شامل،
تاج پکڑے اپنے سر پہ رکھے. آدم آگے بڑھے, تخت کو دیکھا, تاج کو دیکھا, 7 بڑی شرائط پیچھے ہٹ گئے. نوح آگے بڑھے, تخت کو دیکھا, تاج کو دیکھا, 7 بڑی شرائط پیچھے ہٹ گئے. عیسیٰ آگے بڑھے, موسیٰ آگے بڑھے, یہاں تک کہ میں لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے سارے انبیاء اپنے اپنے نمبر پہ آگے چلتے گئے, تحریر کو پڑھتے گئے, تخت کو دیکھتے رہے, تاج کو دیکھتے رہے, پیچھے ہٹتے گئے. آدم آگے بڑھے, نحور آگے بڑھے, سارو آگے بڑھے, راما آگے بڑھے, داتا آگے بڑھے, عابر آگے بڑھے, شالخ آگے بڑھے, زلحا آگے بڑھے, سام آگے بڑھے, نوح آگے بڑھے, متوش آگے بڑھے, نمک لیک نام آگے بڑھے, ادریس آگے بڑھے, شیس آدم بڑھے. جب آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے سارے انبیاء تخت کو دیکھتے رہے, تاج کو دیکھتے رہے, شرائط کو پڑھ کے پیچھے ہٹتے گئے. جملہ عقیدت والے بندوں کے پاس جو بندہ بیدار ہے, شرائط کو پڑھتے گئے, پیچھے ہٹتے گئے. عرش کے ایک کونے سے بطول کا بیٹا حسین اٹھا, عرش کے ایک کونے سے رسول کا بیٹا حسین اٹھا, عرش کے ایک کونے سے ابو طالب کا بیٹا حسین اٹھا. ابو طالب کے بیٹے نے شرائط کو نہیں پڑھا, تاج اٹھایا اپنے نانا کے سر پہ رکھ دیا, تاج اٹھایا اپنے نانا کے سر پہ رکھ دیا. نانے نے نواسے سے پوچھا, بیٹا 1.25 لاکھ انبیاء کے صف ہے, تو نے یہ تاج پکڑ کے میرے سر پہ کیوں رکھا؟ نانے نے نواسے سے پوچھا تھا, نواسے نے مسکرا کر نانا 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ شرائط کا تاج تیرے سر پہ جچتا ہے, یہ شفاعت کا تاج تیرے سر پہ جچتا ہے. نانے نے کہا, نواسا یہ جو 7 شرائط ہیں ان کا کیا؟ حسین نے کہا, نانا آپ تاج پہنیے, شرائط جانے حسین کا نام. علی حق, 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 نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, علی اک نعرہ حیدری, نماز بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد وعلی صحیح حسین کسی کے محتاج ہے. نانا 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ تاج فقط میرے نانا کے سر پہ جچتا ہے. اب وہ جو آیت ہے اس کی عدد کا راز کھولوں. آیت پڑھی ہے پھر حق تو بنتا ہے. آیت کا نمبر کیا تھا؟ 87. 87 کو جمع کرے کتنا بنتا ہے؟ 15. اللہ نے سورہ مریم کی 87 نمبر آیت میں تذکرہ کیا ہے شفاعت کا, اور راز کھولا ہے اس عدد میں کہ خبردار شفاعت کرنے والے. آیت کا نمبر ہے 87, اس کو جمع کرو تو 15 بنتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے شفاعت کا حق بس 1 اور 5 کو ہے. میں نے آیت پڑھی ہے جناب, بندوں کے چہرے بھی پڑھ لی ہے. کون کیا وصول کر رہا ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ. جی جناب اللہ کہہ رہا ہے کہ شفاعت کا حق فقط محمد اور اہل بیت محمد کے پاس ہے. اب اگلا لفظ پڑھو. شفاعت دینے والے اور ہیں. بھائی میں تو محنت کر رہا ہوں. شفاعت دینے والے اور ہیں, شفاعت لینے والے اور ہیں. چلیے میں اور مثال دیتا ہوں. کمی اور ہیں, سردار اور نہیں. سارا بجمہ نہیں بولا, میں ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ کرسی اور ہے, یہ مائک اور ہے, یہ دونوں برابر نہیں کہ ہیں. اب شفاعت دینے والا اور لینے والا ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ سارے نہیں بولے, میں پھر اور مثال دیتا ہوں. جب تک بولیں گے نہیں مثالیں میں 1000 دیتا رہوں گا. یہ کرسی اور میز برابر نہیں کہ برابر ہے؟ چلیے لطف لیجیے گا. عام بندہ اور عزادار برابر نہیں. یہ سارے نہیں بولے, میں مثال اور دینے لگا. شیعہ اور محب برابر نہیں. ہائے 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 ہائے.
کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں. ہاں شیعہ کی منزل اور ہے, محب کی منزل اور ہے. یہ ان کا ترس, ان کا کرم ہو جائے خدا کی قسم, جو ہمیں اپنے محبوں میں بھی شامل کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعا مانگنی چاہیے. قرآن علی نعرہ حیدری. ان کا ترس ہو جائے, ان کا کرم ہو جائے کہ وہ ہمیں اپنے محبوں میں بھی شامل کر لیں. ورنہ منزل اور ہے شیعہ کی. شیعہ ہونا اور ہے, محب ہونا اور ہے. نہیں, میرے مولا کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. علی فرماتے تو ہمارا شیعہ نہیں. اس نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. علی فرماتے تو ہمارا شیعہ نہیں. اس نے تیسری مرتبہ کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. علی فرماتے اگر تو ہمارا شیعہ ہوتا میرے انکار پر بھی مثبت جواب نہ دیتا. میرے بارے جنگ رسول کی یہ بات, بہت شکریہ. تو میرے انکار پہ بھی مثبت جواب نہ دیتا, تو نام لیوا ہے. اس نے کہا مولا کوئی آپ کا شیعہ بھی ہے. علی فرماتے دیکھنا چاہتا ہے. دکھ لگے گا اس بندے پہ جو سمجھ کے سلطانی کو دعا نہ دے کے جائے. دیکھنا چاہتا ہے. اس نے کہا جی مولا. فرمایا دکھاؤ. جی آقا آپ کو بھی دکھاؤ. امام صاحب بیٹھ جاؤ. کچھ دیر گزری, یا پسینے کے اندر شرابور ایک مزدور امام کے قریب آیا. اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سلام کیا. میرے مولا نے سلام کا جواب دیا. بہت زیادہ دیر لگائی نہیں, اتنا کہنا تو سلام کا لینا تھا, سلام کا جواب دینا تھا. علی فرماتے وہ سامنے آگ روشن ہے, اس میں جا کے کود جاؤ. بڑی مہربانی جناب, مشکل غلطے بولے یار, مشکل غلطے بولے نا. وہ سامنے آگ روشن, اس میں جا کے کود جاؤ. اچھا اس نے آگے سے یہ تو نہیں کہا کہ میں تو مولا یہاں سے گزرنے کے لیے آیا تھا. مولا میں تو بس سلام کی نیت سے آیا تھا, میں تو گھر بتا کر بھی نہیں آیا. منزل دیکھیے گا, ابھی اتنا حکم ہونا تھا کہ وہ سامنے آگ میں جا کے کود جاؤ. حکم امام کا پانا تھا, آگ میں چلا. چلتا چلتا ابھی آگ کے قریب پہنچا نہیں تھا, ساتھ بیٹھا وہ جو دیکھ رہا تھا, اس کے دل میں آیا کہ امام کے کہنے پہ چلا تو گیا, کہیں جل نہ جائے. منزل اور ہے بھائی, اس کی منزل اور سے. قبلہ میں آپ کی دھیبات دعانا چاہتا ہوں, اس کی منزل اور سے, اس کی منزل اور سے. اب دیکھیے گا, رک رجیے گا. اس نے دل میں سوچا کہ امام کے کہنے پر چلا تو گیا, کہیں جل نہ جائے. اتنا اس نے دل میں سرگوشی کی حرکت کو دینا تھا. علی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا جیسا تو سوچ رہا ہے ایسا نہیں ہے. میرا سلام ہے یار, جیسا تو سوچ رہا ہے ایسا ہرگز نہیں. علی ہوتا ہی وہ ہے جو مومن کی سرگوشی سے بھی واقف ہے. علی فرماتے دیکھ ابھی وہ چلا. اب اس کے دل میں نہ جانے کیا آ رہا تھا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کیوں گیا, کس نے کیا, کیسے کیا. چلتا 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 وہ آگ کے قریب پہنچا نہیں تھا, وہ آگ کے قریب مزدور پہنچا نہیں تھا, پہنچا نہیں تھا. پھر لفظ سنیے گا, وہ آگ کے قریب پہنچا نہیں تھا, وہیں سے مڑ کے قریب آنے لگا. وہ ساتھ بیٹھا محب منظر دیکھ رہا تھا. اب آپ بھی اپنی نظریں اس منظر کی طرف لے جائیں. جیسے ہی وہ آگ سے ابھی کودا نہیں تھا, آگ کے قریب سے ہو کے امام کے قدموں پہ آیا. قدموں پہ ہاتھ کر کے کہتا مولا میں فقط اتنا پوچھنے کے لیے آیا ہوں, اکیلا جاؤں یا بچوں کو بھی لے جاؤ. ماشاءاللہ. کل امام کل قرآن حلالی حرامی دے پہچان علی حق نعرہ حیدری.
ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے یار، کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا میں یہ پوچھنے آیا ہوں اکیلا جاؤں؟ کیا بات ہے. نمبر ان میں گاڑی پوری کرنی نا 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 بے شک بے شک. میں تیرے کو پہلے پوچھا سی چھڑ دما نا تو کہ نہیں ہن میں کو نہیں چھڑنا یہ پڑھنا کہ یا نہ پڑھنا میں گاڑی پوری کرنی بے شک. یہ 3 گھنٹے نہ آتے نوکر تیرا حاضر تھا کیونکہ بدن تھکتے ہیں عقیدہ نہیں تھکتا چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنیے سنیے میں ایک لمحہ بھی آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہتا پر میں بچوں کو بھی لے جاؤں الف فی الحال اکیلا جاؤ سن لو آج فضائل کھل کے سن لو نہیں اکیلا جاؤ آپ یہ چلاؤ میں نے عموماً یہ بات ہر جگہ جہاں پہ مجھے حکم ہوتا ہے نا اس بات کا میں یہیں پہ روک دیتا ہوں لیکن یہ جو اگلا واقعہ ہے یہ میں یہاں پہ پڑھنے لگا خدا کی قسم میں نے 1-2 جگہ پہ واقعہ پڑھا میں نے یہیں پہ چھوڑ دیا اگلی منظر پہ چلا گیا لیکن یہ مکمل میں بھی کہنے لگا ہوں کہ یہ آگ میں کیا گیا ابھی امام نے فرمایا اکیلے جاؤ یہ چلا آگ کی طرف اس نے یا علی مدد کہہ کے آگ میں چھلانگ لگا دی لفظ میں کہہ گیا لفظ تو میں کہہ گیا جناب جنہوں نے وصول کر لیا انہوں نے کر لیا وصول لفظ تو میں کہہ گیا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد یوں جو آگ میں اب اس کے دل میں کیا چل رہا تھا کیا نہیں چل رہا تھا اس کے دل میں تھا کہ میں دیکھوں کیا امام نے اسے دکھایا نہیں ہوگا علی کا نعرہ ہے حیدری. امام صاحب اٹھو دیکھ کے آئے چلتے 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 سلیمان پیچھے چل رہا ہے سلیمان نے کہا مولا آپ ہمیشہ مجھے نتیجے سے پہلے نتیجہ دیتے ہیں بتائیں کیا ہو رہا ہے آئے ہائے 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 مولا آپ ہمیشہ مجھے نتیجے سے پہلے نتیجہ دیتے ہیں سخی آج مجھے بتا دیجئے مولا آپ مجھے بتائیے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے آگ کے اندر کیا ہے سلیمان کی طرف دیکھا تھا کہا سلیمان میرے ساتھ چل اپنی آنکھوں سے دیکھ سلیمان میرے ساتھ چل اپنی آنکھوں سے دیکھ اب چلتے چلتے آگ کے قریب آئے علی نے یوں دیکھا اسے یوں دکھایا کہ دیکھ وہ اندر بیٹھا علی کی تسبیح کر رہا ہے 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 قدموں پہ گر گیا اس نے کہا مولا یہ جلا کیوں نہیں یہ جلا کیوں نہیں یہ جلا کیوں نہیں امام نے فرمایا کیسے جلتا میرا نام جو لیا تھا علی 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 نعرہ چھوڑ کے بالنے والا بھی علی راضی ہو جائے کیسے جلتا علی کا نام آج سے ایک اور بات یاد آ رہی تھی ایک اور نوکر لیکن میں کرنا نہیں چاہتا پھر کبھی کروں گا ابھی یہاں پہ منظر پہ ابھی 1 گھنٹہ ہو گیا تقریر کرتے مجھے ابھی 1 گھنٹہ میں نے اور پڑھنا ہے توجہ ہے پوری جب اس نے دیکھا قدموں پہ کہا مولا یہ ہے آپ کے ماننے والوں کا معیار الف بات جی بیٹھا ہوا ہے نظر چکی ہوئی ہے علی کے دل میں آیا الف میں اس کی حیرت میں اضافہ کرتے ہیں کچھ اور دیکھنا چاہتا ہے ہائے 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 میں کنجوسی نہیں کر رہا آپ بھی کنجوسی نہ کیجیے گا کچھ اور دیکھنا چاہتا ہے اس کے دل میں تڑپ ایک جگہ چھوڑ دیں اس کے دل میں تڑپ آئے اس نے کہا جی آقا علی فرماتا چل آنکھیں بند کر میرے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ میں تمہیں یمن لے چلوں نہیں وہی بندہ بولا ہے جسے پتا ہے کہ یمن کہاں پہ ہے مولا کہاں پہ ہے آئے ہائے 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 یوں ایک لمحے کا انتظار نہیں کیا اور میں آپ کے قریب آ گیا امام نے فرمایا میری ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ آنکھ بند کر اب مجھے اللہ طاقت دے اور میں سمجھاؤں لے یہ منور رکھ دیا میں نے ٹائم سامنے اب تیری معراج شروع کہا میرے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ اس نے کہا مولا اگر میں آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھوں گا تو منزل پر پہنچ جائیں گے بڑے مسکین میں نے منہ مسکین میں نے آپ کو
کو سمجھانے کے لیے اپنا منہ مسکینوں والا کر لیا. میں منظر کے حوالے سے بتا رہا ہوں نا, خطیب ہوتا ہی وہ ہے جو نقش نگاری کر کے سمجھائے. مولا پہنچ جائیں گے. علی نے اس کی حیرت میں اضافہ کیا. علی فرماتے تو آنکھیں بند کر, حجت کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے گا, تبھی تو آنے والے ان محبوں کو پتہ چلے گا. جو حجت کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے. اب یوں آنکھ بند کی, ہاتھوں پہ ہاتھ, یوں پلک جھپکنے سے بھی پہلے پہنچے یمن. پھر میرا فائدہ ہی کیا کہ اگر میں آپ کو سمجھا کے نہ جاؤں, کچھ بندے سوچ رہے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے علی یمن چلے گئے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤں کیسے ہو سکتا ہے, بتاؤں, چلے بتاتا ہوں, پھر سنیے گا. جبرائیل اس کی اتنی رفتار ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ اوپر ہوتا ہے. جی پلک جھپکنے سے پہلے اوپر. اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہاری اتنی رفتار کے باوجود تم پہ کبھی مشکل پیش آئی؟ اس نے کہا ہاں, ایک مرتبہ آئی جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکنا چاہا تو آواز قدرت آئی, جبرائیل میرا یوسف 7ویں اینٹ کراس نہ کرے. اللہ سنیے گا. جبرائیل کہتا میں نے کائنات کے کنویں پھرنے کے بعد, کیونکہ اللہ نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کنواں کون سا ہے. اگلے لفظ پہ عقیدے والے بندے اٹھے ہیں جو بیدار ہے. میں نے 7ویں اینٹ پوری کائنات کے کنویں پھرنے کے بعد یوسف کو 7ویں اینٹ کراس کرنی نہیں دی. یہ ہے شاگرد کی رفتار. پہنچ گئے جناب جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں, پہنچ گئے. یہ ہے شاگرد کی رفتار. یوں جو پلک جھپکنے سے بھی پہلے پہنچے یمن. علی فرماتے سنو, وہ یہاں اشارہ ہے, وہ سامنے جو تخت کے اوپر گوشت بیچ رہا ہے وہ میرا شیعہ ہے. تخت کے اوپر, کیونکہ علی کا ماننے والا بیٹھ ہی نہیں سکتا نیچے. تخت ہے, یہ تخت ہے. کہ وہ تخت کے اوپر جو گوشت بیچ رہا ہے وہ میرا شیعہ ہے. جاؤ اس کے پاس, دیکھو کیا دیکھنا ہے. وہ ابھی یوں چلا, امام نے واپس کہا سنو, جاؤ ضرور, اسے یہ نہیں بتانا کہ تمہارے ساتھ علی آیا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اسے یہ نہیں بتانا. اور جی جو مووی بنا رہا ہے بھائی, جہاں پہ لفظ میں ختم کروں, جہاں پہ نتیجہ دوں, تم نے ان کے چہروں پر دیکھنا ہے کہ فضائل کا سمندر ان کے اذہان عالی میں محفوظ کرنے کے بعد یہ بندے زمین پہ بیٹھتے ہیں. اتنا بڑا فضائل. اب ولایت علی کے سمندر میں ایسا غوطہ زن کروں گا, تم چاہو گے تو ہم ابھریں گے ورنہ وہی ہیں. اب عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہونے لگے ہیں. کہا اسے یہ نہیں بتانا کہ تمہارے ساتھ کون آیا. وہ چلتا 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 قصاب کے قریب آیا. قصاب اپنے کام میں مشغول. قصاب کے قریب آ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا اخی. اتنا لفظ سننا تھا. قصاب نے تخت چھوڑا, گوشت چھوڑا, کام چھوڑا, پیچھے مڑا, اس کی گردن میں باہیں ڈالی, مسکرا کے کہتا ہے آ گیا میرا بھائی. نتیجہ بھی بہت آگے, آ گیا میرا بھائی. بڑا حیران ہوا. پریشانی کے عالم میں غوطہ زن ڈوبا ہوا سوچ کے سمندر میں. اس نے کہا میں تو یمن میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. اب سارے میرے ساتھ دیکھ رہے جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا. تو اسے تھک گئے. اس نے کہا میں یہاں آیا پہلی مرتبہ. منور آجا, آجا منور آجا, غلطی سنا. میں یہاں آیا پہلی مرتبہ.
نہ تو میں نے پہلے اسے کبھی دیکھا، دیکھا ہاں دیکھیے گا، نہ اس نے مجھے پہلے کبھی دیکھا۔ اس نے کہا نہ تو میں جہاں کبھی آیا، نہ میں وہاں پہ گیا، تجھے نہ میں جانتا ہوں نہ تو مجھے جانتا ہے، پھر تجھے پتا کیسے چلا کہ میں آنے والا ہوں؟ ہائے 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 ہائے، تجھے نہیں، میں جلدی کر رہا ہوں، میں جلدی کر رہا ہوں، مجھے احساس ہے میرے بھائی کا، میرا بڑا بھائی ہے، مالک اسے سلامت رکھے، میں احساس کر رہا ہوں، پوری توجہ میری طرف، اب یہاں پہ نہیں ہے، میں کہوں گا تو آئے گا، پتہ ہے کہ سلطانی لگایا جعفر صاحب، بسم اللہ نور بسم صاحب، اللہ میرے بھائی برادر ایک بتا رہے، ماشاءاللہ اس نے کہا تجھے پتا کیسے چلا؟ مسکرایا قصاب، خوش ہو کے کہتا ہے تجھے پتا نہیں، ابھی کل کی بات ہے۔ ہائے ہائے، نتیجے تو پہلے گل وصول کر لیا، نتیجے سے پہلے بات وصول کر لیا، ابھی کل کی بات ہے جب اللہ عالم ارواح میں علی کی ولایت کا اقرار لے رہا تھا، تو نے بھی لبیک کہا تھا، میں نے بھی لبیک کہا تھا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، جلدی کر رہا ہوں۔ تو نے بھی لبیک کہا تھا، تیری تب سے آواز میرے کانوں میں ہے۔ اگلی طرف سے لیٹ ہو جاؤں، لیکن یہ جملہ میں دیکھ جانا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، بس یا علی میں جانے لگا۔ اس نے کہا کہاں؟ ایسے تو نہیں جانے دوں گا، آج، اس نے کہا جملہ سننا، اس نے کہا آج مدت کے بعد بغیر موسم کے میرے گھر عید ہونے لگی۔ علی اکبر، حیدری۔ آج مدت کے بعد اس نے کہا نہیں مجھے جلدی ہے، میرے ساتھ کوئی آیا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی جناب، میرے پہلے پہنچ گئے تو میں سلام کرتا، میرے ساتھ ابھی اتنا کہنا تھا کہ میرے ساتھ کوئی آیا ہے۔ چپ کر گیا، قصاب کہتا مجھے اتنا بتاؤ کیا وہ بھی علی والا ہے؟ اس نے کہا بڑی جلدی کرو، اس نے کہا بسم اللہ بسم اللہ، کیا علی آئے؟ اس نے کہا ہاں وہ بھی علی والا ہے۔ اس نے کہا اب تو نہیں، اب تو ہو گئے ہیں علی والے میرے پیر بھائی دو، اب لنگر کیے بغیر میں جانے نہیں دوں گا۔ آپ کا بھی اصول ہے، مومن آپ کے دروازے پہ چل کے آتا، بلکہ تہذیب الاسلام کی جملے پڑھ رہا ہوں، مومن آپ کے دروازے پہ چل کے آئے، مومن سے کھانا پیش کرتا ہے، کھانا نہ کھائے پانی پیش کرتا ہے، اگر وہ پانی نہ پیش کرے چائے پیش کرتا ہے، اگر وہ کچھ بھی نہ کھائے تو اس کے جاتے وقت ہاتھ دھلا دے۔ اتنی فضیلت ہے مومن کو ایک دوسرے پہ، پڑھنے پہ آؤں ساری رات لگ جائے کہ آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کیا ہے، لیکن ابھی اس موضوع کی طرف بڑھنا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، اب میرے دو ہو گئے پیر بھائی، اب میں نے جانے نہیں دیا، میرے گھر چلو، کھانا کھاؤ، لنگر کھاؤ، پھر جاؤ۔ اس نے کہا دعوت کرو علی کو لے کے، اسے کیا پتا، دیکھیں امام ہوتا ہی وہ ہے جو جب جی چاہے اپنے مومن کا امتحان لے لے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ چلے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا جتنا گھر میں کچھ پڑا ہے خلوص سے نیت کے ساتھ بنانا شروع کرو، دروازے پہ علی والے آئے۔ دروازے پہ اس کی بیوی کھانا کھانے میں بنانے میں مصروف، دسترخوان پر بیٹھے، یوں بادشاہ سامنے، سخی میرا ویر، یوں دونوں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ کیسا خوبصورت منظر تھا، کیسی خوبصورت گھڑی تھی، علی کے سامنے بیٹھ کے علی کے فضائل پڑھ رہے تھے، علی کے سامنے بیٹھ کے علی کے فضائل پڑھ رہے تھے۔ اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک کا ہونا تھا، قصاب جلدی سے باہر آیا، قصاب نے اپنی دہلیز کی چوکھٹ کا دروازہ کھولا، باہر دیکھا دو حاکم یمن کے بھیجے ہوئے سپاہی، دو حاکم یمن کے بھیجے ہوئے سپاہی۔ اس نے سپاہیوں کو دیکھ کر کہا میرے دروازے پہ کیا کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ سپاہی اور میرے دروازے پہ کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے حاکم یمن کو اطلاع ہو گئی کہ تمہارے گھر دو علی والے آئے ہیں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اسے ہمارے حوالے کرو۔ یہاں لفظ اشارہ کر رہا ہوں، جتنے شاعر محا خان بیٹھے ہیں، جب اس نے کہا نا انہیں ہمارے حوالے کرو، کیا اس کی زبان سے نکلا کیسے ممکن ہیں ہوں علی والے کرو تمہارے حوالے؟ ہوں علی والے کروں تمہارے حوالے؟ اس نے کہا کبھی بھی نہیں کر سکتا، میرے گھر پہ مہمان ہے وہ،
اس کے بدلے کوئی اور قیمت ہے کہ بتاؤ، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ واہ واہ اس نے کہا تمہارے بیٹے کتنے ہیں؟ اس نے کہا 2۔ اس نے کہا لے کر آؤ۔ سپاہیوں نے کہا لے کر آؤ۔ وہ اندر لے کے جانے کے لیے تیار تھا۔ سپاہیوں نے پوچھا تو نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم نے تیرے بیٹوں کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ ہم نے تیرے سامنے تیرے بیٹوں کی گردنیں اڑانی ہے۔ قصاب نے مسکرا کے فرمایا جو کرنا ہے کرو، میری عید خراب نہ کرو۔ ہائے 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 ہائے، زندہ باد یار، گالا مشہور کر لی یار۔ ابھی نتیجہ آگے ہے، میں نتیجے پہ دیکھوں گا کون بندہ زمین پھاڑ کے بیٹھتا ہے۔ اس نے کہا کیسے ممکن؟ جو کرنا کر لینا، آج میری عید خراب مت کرنا۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر امام ہوتے ہوئے، پتہ جو نہیں اسے اب ماجرا کیا ہے، دونوں بچوں کو لے کر آئے۔ سپاہیوں نے دونوں بچوں کی گردنیں کاٹ کر اس کے حوالے کیا۔ اس نے دونوں بچوں کو حجرے میں ڈال دیا، خود اپنی بیوی کے قریب سے گزرنے لگا۔ اس کی بیوی کے چہرے پہ پریشانی کے آثار، اس نے آثار کو دیکھ کر اپنی بیوی سے کہا تو بچوں کو رو رہی ہے؟ تو بچوں کو، اب منظر دیکھنا شیعہ کی منظر محب کی، تو بچوں کو رو رہی ہے؟ اس نے کہا میں رو فقط اس لیے رہی ہوں، ہمارے فقط 2 بچے تھے، 1000 بھی ہوتے میں قربان کر دیتا۔ نتیجہ جناب کے حوالے، نتیجہ جناب کے حوالے، مووی آ رہا دھیان کریے، پھیپھڑا دینے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب میرے اندر کی کیفیت کیا ہے؟ اب میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی سے کہوں، کسی بھائی سے کہ یہ میں نے اگلا جملہ یہ پڑھنا ہے، میں سامنے بیٹھ کے تجھے سنتا ہوں، تو یہاں پہ پڑھو، پھر میں علاقے والوں کو بتاؤں کہ اس جملے کو وصول کیسے کرتے ہیں۔ میں نے سونے کے تاج